آؤ ایک اور موقع ہے میری آقا علیہ السلام نے اپنی اکھاں جوان شو بہا کے دکھائے نے اور نوجوان ذرا غور کری نبی علیہ السلام رب دا قرآن پڑھی جا رہے نے تنالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی میری آقا دعا پڑھی جا رہے نے ان تعذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ میری آقا علیہ السلام دعا کرتے جا رہے نے ان تعذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اللہ سونیا جے انہوں عذاب دمیں گا تے ہے تے تیرے بندے ہی نے میرے نبی نو امت دا کنہ کام ہے امت دا کنہ فکر لگیا ہوئے ہے نبی علیہ السلام نالے پڑھی جا رہے نے نالے آنشو بہائی جا رہے نے ادھروں میری آقا علیہ السلام نے شہدی اندر چلے گئے نے اتھے بھی آخرے نے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی اللہ سونیا میری امت ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری ہاشم رحیم فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس شاہ ورگی کوئی شان نہیں ہو۔ سامعین محترم،
اللہ ذوالجلال دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیو، پہلی مرتبہ اس مرکزی جامعہ مسجد دے اندر حاضری دا موقع اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ آج دی یہ تواڈے روشن چہریاں دی زیارت دا سبب بننے والے ساڈے بڑے پیارے بھائی محمد عثمان لطیف صاحب بن عبد اللطیف صاحب، اللہ ذوالجلال میرے ویر دا پیار اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ نوجوان ہے اور کئی نوجوان اونا دی دولت میچاں تے خرچ ہوندی ہے، کئی نوجوان ایسے نے اونا دی دولت خرچ ہوندی ہے، غلط کماں تے خرچ ہوندی ہے۔ اس نوجوان دی دولت خرچ ہوندی ہے تے دین دے کماں تے خرچ ہوندی ہے۔ اللہ ذوالجلال اونا دا خرچ کرنا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل تسی بڑے ہی جاندار شاندار خطابات سماعت فرما چکے ہو۔ مبلغ اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا اویس آجی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اسی طرح شاعر اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب بڑے خوبصورت انداز دے اندر تسا احباب نو حمد و ناز سنا کے گئے، اور انہاں تو قبل مولانا ابو بکر صاحب اللہ ساریاں دا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ تانوں ویکھ کے بڑا ہی میرا دل باغ باغ ہویا ہے، اور اتنی خوبصورت مسجد دیکھ کے اتنا عالی شان اللہ ذوالجلال دا گھر دیکھ کے یقین کرو بڑا ہی دل خوش ہویا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس گھر نو رہندی دنیا تک اللہ آباد فرمائے۔ جیڑے ساتھی آباد کر رہے نے اللہ انہاں دے گھرانوں آباد فرمائے۔ یہ مسجد ایتھے رہنی ہے اور نمازی تبدیل ہوندے رہنے نے۔ یہ اللہ دا گھر بڑا ہی پیارا ہے، اور مینوں ایتھے آن کے پتہ چلیا ہے کہ ساڈے بہت بڑے عالم دین فضیلت و شیخ حضرت مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ اس مسجد دے محتمم بھی سن، امام بھی سن، خطیب بھی سن۔ دعا کرو اللہ ذوالجلال جتھی وہ لیٹے نے اللہ ذوالجلال اونا دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے، اللہ اونا دے درجات بلند فرمائے، اللہ علیین دی اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعا کرو اس مسجد دے جتنے بھی نمازی اللہ تیرے حضور جا چکے نے، اللہ سونیا انہاں ساریاں دے درجات بلند فرما۔ آئیے ذرا میرے پیارے بھائیو دعا بھی کر دے جائیے، اور نال توسا احباب نو اللہ دی توفیق نال کچھ نہ کچھ سبق بھی سنان دے جائیے۔ دعا کریے اللہ ذوالجلال میرے سمیت اللہ سانو ساریاں نو معاف فرمائے۔ آؤ ایک اور دعا کرو، اللہ
تو جاندا ہے ساڈی کنی کو زندگی ہے اور کنی کو عمر ہے 70 سال ہے 80 سال ہے 90 سال ہے 60 سال ہے اللہ تیرے علم دی اندر ہے اللہ تینوں تیری عزت جلالت دا واسطہ ہی اے جننے بھی آئے نے اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی ماما اور بہنا اللہ یہ جننے بھی آئے نے جنیاں بھی آئیا نے اللہ تینوں تیری عزت جلالت دا واسطہ ہی سانو تا زندگی نہ مالی طور تے نہ جسمانی طور تے اللہ سانو کسے دا محتاج نہ کری آئیے ذرا اللہ پل پل تے قدم قدم تے سونیا ربا ساڈیاں حفاظتاں فرمائی آج جننے بھی تیرے گھر اندر آئے نے تے مالکا انہاں ساریاں نال راضی ہو جا اللہ انہاں نال خوش ہو جا اللہ یہ تیرے گھر اندر آئے نے اللہ انہاں ساریاں نو معاف کر دے بڑے خوش نصیب ہو بڑے مقدرہ والے ہو بڑے نصیباں والے ہو تسی اللہ ذوالجلال دے گھر دی اندر تشریف لے کے آئے جے اوے بندے نے بہنا تے باہر بھی بہ جاندا ہے چوک اندر بھی بہ جاندا ہے لیکن تہاڈا مقابلہ کوئی نہیں وقت تے گزر ہی جاندا ہے گھر بئیے پھر بھی گزر جاندا ہے بازار چ کھڑے ہوئیے پھر بھی گزر جاندا ہے اور مسجد دی اندر بئیے تے پھر بھی گزر ہی جاندا ہے ٹائم اور او خوش نصیب ہے جیڑے اپنے وقت نو ٹائم نو قیمتی بنان والے اور اے مجلس اے عام کوئی مجلس نہیں اس مجلس سے بارے آمنہ دلال امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس دی اندر رب دا قرآن پڑھیا جائے اور مدینے والے پیر و مرشد دا فرمان پڑھیا جائے ایسی مجلس نو اللہ ذوالجلال دی رحمت دے فرشتے کہ رب عالم دے نے اور دعا کر دے نے اللہ اے جننے بھی آئے نے اللہم اغفر لہم وارحمہم اللہ انہاں ساریاں نو معاف کر دے اللہ انہاں تے رحم کر دے میرے بھائیو وقت اے ساریاں وقتاں نالو قیمتی وقت ہے جیڑا ٹائم تو آڈا رب دے گھر اندر گزر جانا ہے میرے بھائیو تسی بڑے خوش قسمت ہو اللہ تو آڈے تے راضی ہو گیا ہے اللہ تو آڈے تے خوش ہویا ہے انہیں تو آنو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائیے آئیے ذرا میرے برادر توجہ میرے بر رکھے آجے میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے میں کوشش کرنی ہے اس عنوان دے تحت ہی رہ کے اپنی چند گزارشات تو احباب دے پیش خدمت کر سکا توجہ دی ضرورت ہے نبی علیہ السلام دا اٹھنا آپ دا بیٹھنا آپ دا چلنا آپ دا پھرنا آپ دا کھانا آپ دا پینا آپ دا سونا آپ دا جاگنا آپ دی فجر آپ دی ظہر آپ دی عصر آپ دی مغرب آپ دی عشاء آپ دا حج آپ دا عمرہ آپ دا جہاد ایک ایک عمل نو دیکھیا جائے آپ سارے نالوں افضل نظر آندے نے اعلیٰ نظر آندے نے بہتر نظر آندے نے سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بیٹھے ہو انی درود دی آواز نہیں ذرا محبت نال درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ تو آنو تانگ نہیں کرانگا
जिन्ना तुसी खुशी नाल खिताब सुन लवो तो मैं इंशाअल्लाह उन्ना सुनावांगा। मैं उन्ना मौलवियां विचों नहीं कि मैं लगा ही रवां बंदे उठ उठ के जांदे जान। मैं इंशाअल्लाह जिन्ना तुसी खुशी नाल बह के सुन सकते हो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करनी है अल्लाह दी तौफीक नाल कि उन्नियां ही गुजारिशात तुस अहबाब दे पेशे खिदमत करा। सुना जिसकी सी ने कलाम मोहम्मद, जदों मेरी ज़बान ते मुहम्मद आए ना ते उदों तुसी प्यार नाल मुहब्बत नाल दरूद पाक पढ़ना है। और दरूद पढ़िया करो, जरूर पढ़िया करो, मगर मसनून पढ़िया करो। जेड़ा आंदा है ना कारी साहब हजरत साहब मैं बड़ा परेशान रहना है, मैनू पैदा करने वाले रब दी कसम है वो सोने ते कसरत नाल दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दवे अल्लाह उदियां परेशानियां दूर फरमा देगा। आइए जरा मेरे भाई जेड़ा आंदा है ना कारोबारी मामलात के अंदर बड़ा परेशान, बेटियां जवान ने मैं बड़ा परेशान, अल्लाह दी कसमे वो सोने ते दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे अल्लाह दरूद दी बरकत दे नाल सारे मामले आसान फरमा देगा। ओए सुना जिस किसी ने कलाम मोहम्मद हुआ जानो दिल से गुलाम मोहम्मद हुआ है ना होगा मुयस्सर किसी को बुलंद कदर है इस कदर है मुकाम मोहम्मद। सर और दिल झूमते हैं खुशी से जब लबों पे आता है नाम मोहम्मद। अगर तू चाहता है अगर तू चाहता है अल्लाह तुझ पे राजी हो तो दिलो जान से कर एहतराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ जरा मेरे प्यारे भाइयों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक एक अमल देखिया जाए सानू सारे नालों अफजल नजर आउंदे ने, बेहतर नजर आउंदे ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नमाज पढ़ना सानू सारे नालों आला नजर आउंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वुजू करना सारे नालों आला नजर आउंदा है। और इसे तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अपनियां अखां चो आंसू बहाना सारियां कायनात दी अंदरों आला नजर आउंदा है। आंसू मेरी अखां चो भी निकलदे ने, आंसू तुहाडियां अखां चो भी निकलदे ने, लेकिन जेड़े आंसू आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां चो निकलदे ने ओ आंसू सारियां नालों कीमती बन जाते ने। किसी एक के आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं और किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। और सोनियो आओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़बान आप दी अखां चो जेड़े निकलन वाले एक कीमती आंसू ने मैं उन्हां दा तज़किरा खैर तुस अहबाब दे पेशे खिदमत करना चाहना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने केड़ियां केड़ियां मौकियां ते आंसू बहा के दिखाए ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत नू केड़े केड़े मौकियां ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबारक अखां चो आंसू बहा के दिखाए। और सोनिया रोया कर, रोन दे बड़े ही फायदे ने, आंसू बहाया कर, एदा फायदा की होएगा और तेरियां अखां साफ हो जाणगियां, तेरा मन पाक हो जाएगा। अपनी अखां चो आंसू बहाया कर। और ये भी बात याद रखिया जे ओए खुशी और गमी ये इंसान दी जिंदगी दे हिस्से ने। ना बंदा सदा खुशहाल रहंदा है ना ही बंदा सदा गमगीन रहंदा है। ये खुशियां अता करने वाला भी मेरा रब वे और गमियां देने वाला भी मेरा रब वे। आओ जरा अल्लाह जुल जलाल दे कुरान ते जरा तवज्जो करिया जे अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ये मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी तवज्जो मेरे वाल रखनी है। तुसी हुण लैट वाल नहीं वेखना है, लैट चली जाए ते कोई गल नहीं, दुआ कर तेरे मेरे ईमान दी लैट ना जाए, अल्लाह ओनू बरकरार रखे। गल ते ईमान दी लैट नाल बननी है, ए बल्बां दी रोशनी नाल कुछ नहीं हो बनना है। जदों तेरा मेरा बल्ब अंदरों
نہ چلے آئے سونے ادوں تک کم نہیں بڑھنا ہے آج ذرا میرے بھائیو اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور تواڈے واسطے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی بہترین نمونہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی میرے تواڈے واسطے آئیڈیل ہے اور میری زندگی نمونہ نہیں جے بن سکتی تواڈی زندگی نمونہ نہیں بن سکتی کیونکہ ساڈیاں زندگیاں دی اندر بڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے اسی بڑے گناہگار ہیں اسی بڑے سیاکار ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی میرے تواڈے واسطے بہترین نمونہ کے ہوئے آپ دی زندگی گناہاں تو پاک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی میرے تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑیاں موقعاں تے اپنیاں اکھاں چوں آنسو بہا کے دکھائے نے آؤ نظرہ میرے بھائیو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے آپ دے یا نشار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے پیارے عبداللہ آج قرآن پڑھ کے سناؤ صحیح حضرت عبداللہ آمدے نے سونیوں قرآن تو آڈے تے نازل ہویا ہے تسی پڑھ کے سناؤ نا میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے عبداللہ پیارے آج میرا دل کردہ ہے میں تیرے کولوں قرآن سنائے اور میرے ویرو تسی بھی قرآن سنیا کرو اوہ قرآن دا سن دا بھی بڑا فائدہ ہے پڑھم دا بھی بڑا فائدہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھے آئے تے سورہ نساء دیاں تلاوتاں شروع کر دیتی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے سورہ نساء دیاں تلاوتاں کر دے اس مقام تے آگے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو قرآن پاک دی اس آیت نو سنی ہے تے سونے محبوب دی آنکھاں چوں آنسو آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عبداللہ بس کرنا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال ہر امت دی اندروں گواہی پیش فرمان گے اور میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے گواہاں دی اوپر میری آقا گواہی لے پیش فرمان گے میرے ویرو آؤ میں توانو دستا چاہواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیمیں آنسو بہائے نے صحیح بخاری دی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی ہے ایدہ نام سیدہ زینب ہے بیٹا بڑا بیمار ہے اور جان دے ہو بیٹیاں والے ہو کنیاں اولاداں نال محبتاں ہویا کر دیا ہے بیٹا بڑا بیمار ہے اپنی ابو محمد نو پیغام بھیجے آئے کہ جا کے میرے ابو نو دسے جائے نا کہ تو آڈا نواسا بڑا بیمار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اطلاع پہنچی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری بیٹی زینب نو کہو صبر کرو تے دعا کرے
رہے آجے آخر طبیعت اور بگڑتی جا رہی ہے. اے سیدہ زینب نے پھر جسمیاں بھیجیا پیغام بھیجے آئے میرے ابو نو بلا کے لے آمدہ جائے. آقا علیہ السلام صحابہ کرام دے نال اپنی بیٹی زینب دے کر چلے گئے نے. آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے نو اٹھایا تے اکھاں چوں آنسو آ گئے. صحابہ آندے نے سونیوں تسی رو رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں میری اندر بھی دل وے یہ میرا نواسا ہے. آؤ ذرا میرے ویرو اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آؤ ذرا میرے بھائی ایک اور موقع ہے نبی علیہ السلام نے یہ تھے بھی آنسو بہا کے دکھائے نے. یہ بھی صحیح مسلم دی روایت ہے آپ دا بیٹا ابراہیم ہے ہجے کوئی زیادہ عمر نہیں میرے بھائی تھوڑی جی عمر ہے. اے بیٹا ابراہیم ماریا قبطیہ دی اندروں میں اے بیٹا ابراہیم بڑا بیمار ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا اکھاں چوں آنسو جاری نے. کیسا منظر ہوئے گا؟ آقا علیہ السلام کہندے نے اے میرے بیٹے ابراہیم دل بڑا ہی غم زدہ ہے دل بڑا ہی پریشان ہے لیکن میں گل اوہی کروں گا جے دے نال رب راضی ہو جائے گا. آؤ ذرا میرے ویرو نبی علیہ السلام نے اس موقع تے بھی آنسو بہا کے دکھائے نے. آؤ ایک اور موقع ہے میری آقا علیہ السلام نے اپنی اکھاں چوں آنسو بہا کے دکھائے نے. اور نوجوان ذرا غور کری نبی علیہ السلام رب دا قرآن پڑھی جا رہے نے تے نالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی دعا کیتی ہے میرے آقا دعا پڑھی جا رہے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم. میری آقا علیہ السلام دعا کرتے جا رہے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک. اللہ سونیا جے انہاں نو عذاب دمیں گا تے ہے تے تیرے بندے ہی نے. میرے نبی نو امت دا کنا غم ہے امت دا کنا فکر لگیا ہویا ہے. نبی علیہ السلام نالے پڑھی جا رہے نے نالے آنسو بہائی جا رہے نے. ادھروں میری آقا علیہ السلام نے شہیدی اندر چلے گئے نے اوتھے بھی آخرے نے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی. اللہ سونیا میری امت ہے انی گل کیتی ہے تے نالے میرے آقا نے آنسو بہانے شروع کر دیتے نے. اللہ ذوالجلال اے سارے منظر ویکھ رہے نے. آسمان والے رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب دے کول جاؤ تے میرا قرآن لے جاؤ. اللہ ذوالجلال دا قرآن لے کے آگئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
آؤ ذرا میرے بھائی میں مضمون اگے لے جانا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول قرآن آ گیا ہے، فرمایا سونیو ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھاؤ تے صحیح نہ، جے میں آکھو گے او میں اج منی جائے گی۔ نبی علیہ السلام اٹھے نے، جبریل آ رہے نے، سونیوں کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ میری آقا فرما دے نے جبریل مینوں اپنی امت دا غم بڑا ہے، اوے امتیوں ویکھ لو، اور نبی رون دیا تواڈے واسطے رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، تواڈے واسطے بہا رہی ہے، تے تسی اج نبی دی گل منن واسطے تیار نہیں جے۔ اس نبی نے آکھیا گانے نہ سنیا کرو، تسی سنن تو باز نہیں ہوندے۔ اس نبی نے آکھیا شراب نوشی نہ کریا کرو، تسی شراب پین تو باز نہیں ہوندے۔ اس نبی نے آکھیا ملاوٹا نہ کریا کرو، تسی ملاوٹ کرم تو باز نہیں ہوندے۔ اس نبی نے آکھیا جھوٹ نہ بولیا کرو، تسی پھر بھی جھوٹ بولن تو باز نہیں ہوندے۔ میں اس نبی نے آکھیا اپنے ماں باپ نو گالی نہ دیا کرو، تسی گالا دین تو پھر بھی باز نہیں ہوندے۔ اور میرا نبی تیرے واسطے رو رہی ہے تے تو نبی دی گل منن واسطے تیار نہیں، تو نبی دی آنکھیں لگن واسطے تیار نہیں۔ آج نبی آنسو بہا رہی ہے، میرے تیرے واسطے بہا رہی ہے۔ اور سانو چاہیے آج نبی دی گل من لئیے، نبی دے پیچھے پیچھے چل پئیے۔ اور یار او سونا محبوب آنسو بہا رہی ہے تے میرے تیرے واسطے بہا رہی ہے۔ مینوں تینوں چاہیے کہ اس سونے نبی دی آنکھیں لگ جائیے۔ آ ذرا میرے بھائی، میری آقا علیہ السلام آنسو بہارے نے، جبریل گئے نے جا کے دستے نے اللہ سونی ہے، او سونا محبوب اس واسطے رو رہی ہے، انہوں اپنی امت دا غم بڑا ہے، انہوں اپنی امت دا فکر بڑا ہے۔ اور نوجوانہ کدی تمہیں سوچی آئی اس نبی نے تی آکھی ہے غیر محرم عورت نال گلاں نہیں کرنی ہے، او دی ال ویکھنا نہیں، تو ساری رات پہ کے لا کے گلاں کرتا ہے، او ساری رات گلاں کرتا ہے۔ اور میرے ویر او دسنا تینوں کی نبی نال پیار ہے۔ میری آقا علیہ السلام آنسو بہارے نے، اور کہن والا کی آمدہ ہے اوے غم امت دے وچ رووے نبی، اوے غم امت دے وچ رووے نبی، نالے ہی جوان دے ہار پر رووے نبی، اور جان تیری دا کوئی پیارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، اور دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اوے محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، جنہ دا گزارا ہو جانا ہے انہوں بولن دی کوئی ضرورت نہیں، جے دا آمنہ دے لال تو بغیر گزارا نہیں ہونا، او دی آواز میرے تک آنی چاہی دیئے۔ اوے محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ آؤ ذرا میرے ویرو، ایویں سانو بے مرشدے آندے نے، او انہاں دا پیر ہی کوئی نہیں، او سونیا جیڑا ساڈا پیر ہے، اس ورگا کوئی پیر کوئی نہیں۔ تو تی ایویں آوازاں لاؤنا ہے، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا، تیرے نال دا
میں آکیا سونیا ساڈی محبت سن لے ساڈا بھی پیار سن لے اوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی نہیں سونے نو بنان دی او ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا او لوڑ نہیں سو رہن دیتی او راہ پر جان دی جاگو تے تم پہ گئی نبی سلطان دی اوے آؤ ذرا میرے پیارے بھائیو اوے محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا ہجے بھی کئیاں دی آواز نہیں آن رہی او شرماؤندے ہو تے شرماؤندے ہی رہو گے او لوگ او گالاں کڈن لگے ہیں شرماؤندے نہیں جھوٹ بولن لگے ہیں شرماؤندے نہیں تسی چنگی گل کہن لگے ہیں کیوں شرماؤندے ہو او محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ تانوں خوش رکھے اللہ تانوں آباد رکھے بڑی محبت والے ہو بڑے پیار والے ہو بڑی عقیدت والے ہو اوے محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اور معاشر دے دن جدوں تو اپنی ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اور جتے آدم تے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولن اور جتے آدم تے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولن اوتھے ہر نبی اولے لکل ہر نبی اوتھے اے ہوئی بول بولن اج بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا جبریل آگے نے سونیوں اللہ ذوالجلال دی طرفوں پیغام آگئی ہے اپنا سر سیدیوں چک لو جے میں آنکھوں گے میں اومی من لواں امت دے بارے میں تو انو راضی کرتے آنگا آؤ ذرا میرے بھائیو ایک اور موقع ہے نبی علیہ السلام نے اپنی اکھاں چو آنسو بہا کے دکھائے نے مکے والے نے مکے اندر رہنا مشکل کر دیتا ہے مکے والے نے مجبور کر دیتا ہے نبی علیہ السلام ایمیں مکیوں باہر نکلے نے بیت اللہ دے باہر نکلے نے ہزوارہ مقام تے کھڑے ہو کے بیت اللہ ور نظرہ اٹھا لیا نبی علیہ السلام فرماندے نے او بیت اللہ دل تے نہیں سی چاہتا میں تینوں چھڑ کے چلا جاندہ دل تے نہیں سی چاہتا کہ میں تینوں جدائیاں دے جاندہ مکے والے نے مجبوری اینا کر دیتا ہے اور بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا نقشہ کھینچے آئے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی نچیک خمیر دی جو گوسین دی ڈیٹھی جگاں دے پی
تقدیر دی مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریا او کیسا منظر ہوندا ہے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نالے چل دے جا رہے نے نالے مڑ مڑ کے بیت اللہ وال ویکھ رہے نے جدوں بندہ حج کرن واسطے جاندا ہے عمرہ کرن واسطے جاندا ہے اودوں انسان جدوں الوداعی طواف کردا ہے اودوں بندے دی کی کیفیت ہویا کردی ہے اودوں کی منظر ہویا کر رہا ہے آؤ ذرا میرے بھائی مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریا چک لیا اللہ ایتھوں رزق دیا ٹیریا کرسا نہ کرسا پھر زیارتاں تیریا اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جو وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی نبی علیہ السلام نے اس موقع تے بھی آنسو بخا کے دکھائے آؤ یارو ایک اور ویلا آیا ہے میرے نبی نے کہ میں آنسو بہائے نے اے رخصتی دا ٹائم آ گئی ہے کون نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون فاطمہ ہے آپ دی نور نظر فاطمہ ہے کون فاطمہ ہے الفاطمہ تو بشرۃ منی کون فاطمہ ہے محمدی اکھاں دا چین تے قرار فاطمہ اور یارو کون فاطمہ ہے آپ دی لاڈلی بیٹی فاطمہ ہے رخصتی دا ٹائم ہے اور جان دے ہو تیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو اور بیٹیاں نو توڑنا کوئی معمولی کام نہیں جے اے اوہی جان دے جنہیں بیٹیاں نو رخصت کیتا ہوئے جنہیں بیٹیاں نو الوداع کیتا ہوئے تے اللہ ذوالجلال دی مرضی اللہ ذوالجلال دے فیصلے میں میرے بھائیو او ساری امیداں میں چیرہ جاندیاں نے آؤ بات مختصر کرا میری آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات نو فرماندے نے جلدی کرو فاطمہ نو تیار کرو نا رخصتی دا ٹائم ہے میرے ویرو کیسا منظر ہوئے گا جدوں فاطمہ نو رخصت کر رہے ہون گے تے ازواج مطہرات بھی نال لے ایک بیوی کہن لگی ہے سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان دیا نے سونیو کاش آج ختیجہ زندہ ہوندی کاش آج ختیجہ زندہ ہوندی اینی گل کیتی ہے میرے نبی دے صبر والے بندن ٹوٹ گئے آقا علیہ السلام دیا اکھاں چوں آنسو بہ نکلے جان دے ہو بیٹیاں والے ہو یہ تو بیٹی فاطمہ نے انی گل سنی ہے تے بیٹی فاطمہ دے بھی صبر والے بندے ٹوٹ گئے میری آقا نے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ نو سینے نہ لگایا ہوئے گا بیٹی فاطمہ صبر کر تیری ماں تے کہندی سی مینوں لگدا ہے جے میں فاطمہ دی رخصتی نہیں دیکھ سکاں گی اور یارو یہ ساریاں امیداں وچے رہ جاندیاں نے اور جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کام اور لکھے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے اور نبضہ رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے چی ٹھوک جانی کنے ماں باپ ایسے نے آندے نے بیٹیے تینوں اپنی خطانہ رخصت کرانگے
کنیاں ماواں ایسیاں نے اپنی بیٹی دا جہیز تیار کر دیا نے لیکن رخصت نہیں کرنا نصیب اندر نہیں ہوندا، بیٹی نو الوداع کرنا نصیب اندر نہیں ہوندا۔ کئی ماواں تر جاندیاں نے بیٹیاں سامنے سامان رکھ کے ویندیاں نے، امی تو تے آمدی سی میں تینوں اپنی نیک دعاواں نہ رخصت کرانگی، امی اج کتھے چلی گئی ہیں؟ میرے بھائیو ایک گل مقدراں تے نصیباں دی ہوندی ہے۔ سیدہ فاطمہ نو میری آقا علیہ السلام نے کہ میں اپنے سینے نہ لائے، آقا علیہ السلام نے کہ میں فاطمہ نال پیار کیتا ہے، فاطمہ صبر کر تیرا بابا محمد بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یارو موت نہیں نہ بیندی کہ نہ ماپیاں نو بچیاں دی لوڑ ہے یا نہ بچیاں نو والدین دی ضرورت ہے، موت نہیں بیندی اس خامد نو بیوی دی، اس بیوی نو خامد دی ضرورت ہے۔ اور جان دے ہو پچھلے ہفتے اندر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، ڈسکے دا میرج ہال ہے، برات آ گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، کھانا کھا لیا ہے، آخری ٹائم میں دودھ پلائی دی رسم ہون لگی ہے، دلہے نو اٹھایا ہے، اتنا صوفے تے بٹھایا ہے، دوسرے حال اندر ادھروں جا کے دلہا بیٹھا ہے، ادھروں موت دا فرشتہ آ گیا ہے، اللہ نو پیارا ہو گیا۔ اور یارو اے موت نہ خوشیاں ویندی ہے، اے موت نہ غمیاں ویندی ہے۔ آؤ ذرا میرے بھائی نبی علیہ السلام نے اوتھے بھی آنسو بہا کے دکھائے نے، آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ نو کس عالم دی اندر رخصت کیتا ہوئے گا۔ آؤ یارو ایتھے بس نہیں، ایک اور موقع آیا ہے، میرے نبی نے اپنی اکھاں چوں آنسو بہا کے دکھائے نے، اور رویا کر، رون دے بڑے فائدے نے، آنسو بہایا کر، تیری اکھاں دا گندا پانی نکل جائے گا، تیرا من ہلکا ہو جائے گا۔ آسرا میرے ویر میں تینوں دسنا چاہنا ہے، نبی علیہ السلام نو اے بھی صحیح مسلم دی روایت ہے، بیٹھیاں ماں دی یاد آ گئی ہے، ہجے آپ دنیا تے نہیں آئے تے باپ پہلے ہی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، آپ یتیم بن کے دنیا تے آئے نے۔ آؤ ذرا میرے ویر 6 سال دی عمر ہوئی ہے تے امی بھی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام دا بڑا دل کیتا ہے کہ میں اپنی ماں دی قبر تو ہو کے آواں، اور یارو ماں دی کمی میرا محمد بھی محسوس کردا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابوں نو نال لیا ہے تے میرے بھائی سواری تے سوار نے ایک مقام تے جا کے اترے نے، نبی علیہ السلام سواری تو نیچے آئے نے، ایک قبر دی ٹھیری تے بہ گئے نے، سجیوں کھبیوں سجے برابر کر دے جا رہے نے، نالے اپنی اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے نے تے نالے زارو کتار روئی جا رہے نے۔ صحابہ نے جدوں آقا نو روندیاں ویکھی ہے تے صحابہ دی اکھاں چوں ہی بے ساخت آنسو نکل آئے۔ اور یارو صحابہ نے پوچھیا سونیو خیر تے گئے تسی آنسو بہا رہے ہو؟ آقا فرماندے نے اصل اندر ایک قبر میری ماں دی قبر ہے، اور میرے محمد نو ماں دیا جدائیاں نے روا دیتا ہے۔ نوجوان تو بھی اپنی ماں دی قبر تے جایا کر، جے تیری ماں زندگی او دی خدمت کریا کر، جے دنیا تو تور گئی ہے او دے واسطے جا کے دعا کریا کر، جے باپ تیرا زندگی او دی خدمت کر لے، جے چلے گئے نے تے او دے جا کے دعا کریا کر۔ یہ ماں باپ والی نعمت رب نے میں دی بنائی ہے، اور ساریاں نعمتاں مل جاندی ہیں، اے چلے
جان مڑ کے نعمتاں نہیں میسر ہوندیاں اے آسرا میرے ویر کہن والا کی آمدہ ہے آمدہ ماں پیو زندہ جس دے بائی او ماں پیو زندہ جس دے بائی تے رحمت ٹھان ٹھان مارے پیارے ماں پیو دی خدمت کر کے تے جنت لین نظارے اوہ پوچھیتی ماں کولوں جا کے ماں پیو مرے جنام دے اوہ در در رول دے تکے خام دے اوہ در در رول دے تکے خام دے نہ سر پیر تنام دے اوہ تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا تے سردی مار مکایا جے ماں ہندی گل لاؤندی تے کر دی رحم سوایا او عید دہاڑے ماں پیو والے او عید دہاڑے ماں پیو والے ایسا خوشیاں کر دے ماں پیا باج یتیم نہ مانے رو رو کا بر دے ماں پیا والے ہر دن اندر جو من خامن جو من بانا ماں پیا باج یتیم تائی ملے نہ جا خانا اوہ دنیا اندر ماں پیو ورگی اوہ دنیا اندر ماں پیو ورگی نعمت خور نہ کوئی اور جد دنیا تو چلے گئے پھر نگ جانا ہی وقت پھر نہ آئے گا پچھتاوا ہاتھ تیرے کوئی اور نال خوشی دے خدمت کر لے دے تو جنت جانا اور جنت دوزخ یہ دونوں تیرے کیا کہ رسول ربانا اور ذرا میرے ویرو نبی علیہ السلام ماں دی قبر تے آنسو بہارے نے زارو کتار روئی جارے نے میرے نبی نو ماں دی جدائی برداشت نہ ہو سکی میرے ویرو آج میری بھی ماں ہے تیری بھی ماں ہے جے زندگی تے قدر کر لے ایسے ایسے بد نصیب نے جڑے ماں دے نافرمانے او دنیا تے بھی ذلیل ہے قیامت نو بھی ذلیل ہے جڑا ماں دا گستاخ ہے جڑا باپ دا گستاخ ہے او دی دنیا بھی تباہ ہے او دی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی عوام بن ہوشب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور واقعہ سن والا ہے یہ عوام بن ہوشب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں ایک قبرستان دے کولوں گزرے آئے جدو قبرستان دے کولوں گزری ہے ایک قبر پھٹی ہے اس قبر اندروں ایک نوجوان نکلی ہے او دا سارا جسم انسانہ والا ہے تے تیرا جیڑا ہے او دا گدے والا ہے تے گدے تروں آوازاں لگاندہ ہے تے پھر قبر اندر چلے جاندہ ہے عوام بن ہوشب رحمت اللہ علیہ بڑے ہی پریشان ہوئے آتے نے میں تحقیق تے کراں میں پتہ تے کراں ایک کیدا بیٹا ہے ایک کون نوجوان ہے ایک کون بد نصیب ہے جیڑا ایویں گدے دی طرح آوازاں لگان والے
اوے آؤ نا عوام بن ہوشب نے پتہ کیتا ہے تے ویکھیا ہے فلاں ایک بڑیا خاتون نے اے او دا بیٹا ہے او دے کول گئے نے جا کے پوچھ دے نے اللہ والی خیر تے ہے وے کی معاملہ فرمان لگیاں نے اے ہے تے میرا ہی بیٹا ہے تے میرا ہی پتر ہے تے میرا ہی لگتے جگر اے دوستاں نال بیٹھ کے شراب پیا کرتا سی تے میں آکھیا سی پترا شراب نہ پیا کر تے مینوں آندا ہے تو ایویں کی گدے تروں بھونک دی رہندی ہے گدے تروں ایویں کی آوازاں کرتی رہندی ہے او یارو میرے نبی ماں دی قبر تے ہمیں نہیں روئے میرے نبی نے قبر تے ہمیں نہیں آنسو بہائے او قبرستان جایا کر اپنے دل نو سمجھایا کر ایمیں نہ مان کر بیٹھی اوے کوجی نہیں ہو مول پینا اس خالی کھول دا اٹھ جانا پنچی جیڑا تیرے وچ بول دا اوے کوجی نہیں ہو مول پینا اس خالی کھول دا ختم ہو جانیاں نے جو شان اچیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت تیرے کار روز مار دیے پیریاں او کلا ایتھے آیا ہے کلا ایتھوں جانا ہے او کلا ایتھے آیا ہے کلا ایتھوں جانا ہے پینا تے پائیاں تیرے کام نہیں آنا ہی جنالی دن راتی کرے ہیرا پیریاں موت تیرے کار روز مار دیے پیریاں آ نظرہ میرے وائیو گل اے دس رہی ہے یہ نوجوان نے ماں دا گستاخ ہے ماں دا بیادب ہے او یارو پوچھو نانو جنہ دے سر تے نہ مائے نہ سر تے باپ ہے پوچھو نہ بیٹیاں نو پوچھو نہ یتیم بچیاں نو میں ایک واقعہ پڑھی ہے مینوں ہلا کے رکھ دیتا ہے اے میرے بھائی واقعہ سن والے اے تین بھینائی مولانا عبد المالک مجاہد صاحب انہوں نے اپنی کتاب اندر اے واقعہ نقل کیتا ہے اے تین بھینائی پرائمری کلاس اندر پڑھنے والی ہیں سکولوں رزلٹ کارڈ ملے نے پوزیشن ملیاں نے انعامات ملے نے تے میرے بھائی جدوں ٹیچر نے انہاں نو انعامات دیتے نے انہاں نے بچیاں نے خوش ہون دی بجائے اپنی اکھاں چوں آنسو بہانے شروع کر دیتے تے ٹیچر آندی ہے بیٹیو خیر تے خیوے تسی خوش ہون دی بجائے تسی رونا شروع کر دیتا ہے آندیاں نے ٹیچر جی تواڈی گل ٹھیک ہے ساڈی نظر اپنی ابو وال چلی گئی ساڈا ابو دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں ساڈی ماں لوکاں دے کرم در کام کر کر کے سانو پڑھا دی رہی ہے میرے ویرو اے بیٹیاں اتھوں نکلیاں نے سیدھیاں قبرستان چلیا گئیاں اپنی ابو دی قبر تے چلیا گئیاں آندیاں نے ابو اٹھ کے دیکھتے صحیح تیریاں بیٹیاں نو کنی عزت ملی ہے آج کون اٹھ کے ویکھے اور یارو جے اٹھ کے ویکھنا ہوندا جے ویکھنا ہوندا تے فاطمہ اپنی ابو دی وفات بعد 6 مہینے تک زندہ رہی کسے نے فاطمہ نو حسدیاں نہیں ویکھیا اور یارو میں پیغام دینا چاہنا ہے اور لوڑ تے
ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਅਜ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਓਏ ਘਰ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਸੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣ ਜੋਗਾ ਸੈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਸੈ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਬਲਾਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਿਓ ਹੁਣ ਨਸੇ ਭੱਜੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਓ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਸੁਣੋ ਲੋਕੋ ਦਿੰਦਾ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ ਤਲਬ ਰੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਦਰਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਅਦਬ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬਰ ਦੀ ਟੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਓ ਯਾਰੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਏ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਇਆ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਜੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ
اے او تیرا باپ ہے جیڑا تیری خاطر جگراتے کٹداری ہے، اے او تیرا باپ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع لیا ہمدا عظمت باپ تے گفتگو کرانگا۔ ماں تے ساری سناؤندے نے، ابو بھی سناؤنا چاہیے دے۔ آؤ ذرا میرے ویرو، میرے ویر میں تینوں کی دسنا چاہنا، اور ماپے ہی ناراض تے منا لے دوستا، جفیاں پیار نال پالے دوستا، اور جنت وچ کوٹھیاں بنا لے دوستا، تھائیوں دوستا ہمیشہ رہن دی، اور لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چین دی، کریا کار خدمت والدین دی، اور والدین نال جیڑے روسے رہن گے سوکھ چین اونا کولوں خسے رہن گے، ویچو او جہن ماندے جسے رہن گے، ملے گی سزائے ناراض رہن دی۔ آؤ ذرا میرے بھائیو، نبی علیہ السلام ماں دی قبر تے آئے نے، اکھاں چوں آنسو بہارے نے، کتے میرے نبی قرآن سن کے آنسو بہارے نے، کتے میرے نبی امت دے غم اندر آنسو بہارے نے، اور کتے میرے پیغمبر احد شہداء والوے کے اپنیاں اکھاں چوں آنسو بہارے نے۔ جدوں میں شہداء دیاں نظراں دوڑاؤں مینوں سید شہداء امیر حمزہ نظر آؤندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جاندے ہو کون امیر حمزہ ہے؟ نبی علیہ السلام دے چاچا جی امیر حمزہ ہے، اور یارو جنہ دی اکھ بھی کر دیتی گئی ہے، کلیجہ بھی چبا دیتا گیا ہے، آنگ آنگ کر دیتا گیا ہے۔ میرے نبی نے اپنے چاچا امیر حمزہ دے لاشے نو دیکھے آئے کہ میں آنسو بہارے نے، اور یارو کیوں نہ آنسو بہارے؟ اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ اوہ میرا رب ہسان والا بھی ہووے، رمون والا بھی ہووے۔ اور ویرو میرے نبی علیہ السلام نے اپنیاں اکھاں چوں آنسو بہا کے مینوں تینوں تعلیم دیتی ہے، اوے تم ہی اپنی اکھاں چوں آنسو بہایا کر، کدی کلیاں بہ جیا کر، اپنے رب دی اگے تنہائی دی اندر بہ کے تے رب کولوں گناہاں دی معافی منگیا کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، آقا فرماتے نے سبعۃ یذلہم اللہ فی ذلہ، 7 قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوئے گا۔ ان 7 خوش نصیبات دی اندروں ایک اوی نوجوان نے جیڑا تنہائی اندر بہ کے رب کولوں ڈر کے اپنی آنکھاں چوں آنسو بہاندا ہے، فرمایا آنسو بہانا تیرا کام ہے، تیرے گناہاں نو ختم کر دینا رب ذوالجلال دا کام ہے۔ آؤ میرے بھائیو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ دی زندگی میرے اور تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، بہترین ایڈیل ہے۔ آؤ آج تو تہیا عزم بالجزم کریے کہ اسی بھی انشاءاللہ اپنی اکھاں چوں آنسو بہانے نے اور بہا کے دکھانے نے۔ اللہ ذوالجلال سانو اپنے اگے رون دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو اپنے اگے رون دی توفیق عطا فرمائے۔ کنی مدت ہو گئی ہے رب دی اگے رویا، اور رب دی اگے رویا کرو، جے رویا کرو تنہائی اندر بہ کے، بندہ بندے دے سامنے روئے تے لوگ لوکاں نو دس دے نہیں کہ روندا پھردا ہے، او دی اگے روئے گا
اور رولا بھی نہیں پائے گا، تینوں معاف بھی کر دے گا، اپنی جنت دا داخلہ بھی الاٹ کر دے گا۔ اللہ ذوالجلال سانو ساریاں نو اپنے اگے اللہ رون دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ آج دا یہ پروگرام اللہ قبول فرما کے میرے بھائی عثمان لطیف صاحب، انہاں دے والد محترم عبداللطیف صاحب، انہاں دے عزیز و کارم دوست احباب، اے محلے والے، انتظامیہ، نمازی احباب، قاری صاحب، اللہ سارے واسطے اللہ آج دا پروگرام اللہ قبول فرما کے اللہ نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ ذوالجلال تانوں ہاسدیاں رکھے، اللہ تانوں واسدیاں رکھے، تسی بڑے پیار نال محبت نال سنیا ہے۔ اللہ ذوالجلال تواڈے دلاں دیاں نیک خواہشاں تمنا نو اللہ پوریاں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما۔ اور ویرو دعا منگ دیا دائیں بائیں نہ ویکھیا کرو، اے تے ویکھو ہاتھ کے دے اگے اٹھائے نے، اس احکام الحاکمین دے اگے ہاتھ اٹھائے نے، کسے بندے اگے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ پوری آجزی انکساری نال دعا کریا کرو، اللہ ساڑے بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اللہ جڑے ساڑے پیارے فوت ہو چکے نے، کسے دی امی نظر نہیں آندی، کسے دا باپ نظر نہیں آندا، اللہ تیرے حضور پہنچ چکے نے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ اللہ کئیاں دے جوان بیٹے تر گئے نے، کئیاں جواناں دے والدین تر گئے نے، اللہ جنہ دے والدین تر گئے نے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں اندر ایک باغ بنا۔ اللہ سی گناہگاراں، خطا کاراں، سیاہ کاراں، تیری رحمت دے طلبگاراں، اللہ سانو سارے معاف فرما۔ اللہ ساڑے نال راضی ہو جا، اللہ ساڑے نال خوش ہو جا۔ اللہ اس مسجد نو ریدی دنیا تک آباد فرمائی، اللہ اس مسجد نو آباد کرن والے اللہ تو انہ دے کرانو آباد فرما۔ اللہ اس کارو تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ اللہ جننے بھی آئے نے، اللہ انہ ساریاں نو اپنے کر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ آج دا پروگرام قبول فرما۔ اللہ ساڑے سارے واسطے اللہ نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ میرے ویر ویس آج صاحب نے، عبدالعظیم ربانی صاحب نے، دیگر علماء نے، اللہ سارے دا بیان کرنا قبول فرما۔ اللہ سونیا تو اول آخر ظاہر باطن، اللہ تو رحمان رحیم المالک القدوس السلام المومن المحیم العزیز الجبار الخالق الباری المصور۔ اللہ تینوں تیرے سونے نامہ دا واسطہ ہی سانو تا زندگی کسے دا محتاج نہ کری۔ اللہ سانو تا زندگی کسے دا محتاج نہ کری۔ اللہ ہاسپٹل اندر میں کیا، لاہور اندر دیکھیا، رائے ونڈ اندر دیکھیا، قصور اندر دیکھیا، بڑے بڑے قداں والے، بڑے بڑے جسمہ والے بیڈ تے لیٹے ہائے ہائے وائے وائے کر دینے، آندے نہیں یار سانو اٹھا کے بٹھا دیو، ساڑھے منہ چک چمچی پانی دی پا دیو، سانو دوائی کھلا دیو، ساڑھے پاسے ہی تبدیل کر دیو۔ اللہ تینو تیری عزت جلال دا واسطہ ہی سانو تا زندگی کسے دا محتاج نہ کری۔ اللہ
اے جننے بھی تیرے بندے تیریاں بندیاں آئیاں نے اللہ انہاں ساریاں دا آنا قبول فرما اللہ جیڑیاں اولاداں اپنے ماپیاں دیاں نام فرمانے اللہ انہوں نے تابعدار بنا اللہ جڑے بے اولاد نے اللہ نورینہ اولاد عطا فرما اللہ ساڑے بھائی محترم عبداللطیف صاحب اللہ انہاں دے مال جان اندر برکتاں عطا فرما اللہ فلسطین دی مدد فرما اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین اللہم انصر المجاہدین فی غزہ اللہ یہودیاں دا بیڑا غرق فرما اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما اللہ انہاں نو ذلیل و رسوا فرما اللہ مسلمانہ دی مدد فرما اللہ سانو بھی ساڑیاں اولاداں نو قرآن والا بنا اللہ نمازی بنا دے اللہ ہدایت والا بنا دے اللہ چھوٹے تو لے کے وڈے گناہ تک اللہ ہر قسم دے گناہ دی ساڑھے دلوں در نفرت پیدا کر دے اللہ سونیا میرا بیان کرنا میرے سونے ویران دا سننا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.